باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم نے سورۃ الاحزاب 22ویں پارے سے ابتدا کی ہے۔ وَمَن يَقْنُتْ مِنكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا۔ یہ مضمون پیچھے سے چلا آ رہا ہے، اسی کا آگے سلسلہ چل رہا ہے۔ جو شروع یہ مضمون ہو رہا ہے یہاں سے ہو رہا ہے، یا ایھا النبی قل لأزواجک ان کنتن تردن الحیاۃ الدنیا وزینتها فتعالین امتعکن وسرحکن سراحا جمیلا۔ اے غیب بتانے والے نبی، اپنی بیویوں سے فرما دے کہ اگر تم دنیا کی زندگی اور اس کی آرائش چاہتی ہو تو آؤ میں تمہیں مال دوں اور اچھی طرح چھوڑ دوں۔ ہر عورت کا ایک تمنا ہوتی ہے، آرزو ہوتی ہے، اور ہر عورت کی ایک فطرت ہے، وہ پیسے سے ویسے ہی محبت کرتی ہے، آسائش دنیا سے، پیسے سے محبت کرتی ہے۔ آپ اس کو دیں جناب دنیا راضی ہے، او ہو، لیکن اگر آپ اس کو پیسہ نہیں دیں گے تو یا اس کو آسائشیں نہیں دیں گے تو وہ احتجاج کرے گی۔ حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج نے بھی مطالبہ کیا کہ جو آپ ہمیں خرچہ دیتے ہیں، جو آپ ہمارے اوپر آپ خرچہ کرتے ہیں وہ کم ہے، وہ آپ ہمیں اور زیادہ دے دیں، مطالبہ کیا۔ اللہ وحدہ لا شریک نے ارشاد فرمایا ٹھیک ہے پیارے محبوب، ان سے کہو کہ یہ جتنا چاہتی ہیں نا ہم ان کو دے دیتے ہیں، اور اچھا دیں گے، پاکیزہ دیں گے۔ یہ نہیں، اکثر امیر حضرات لوگوں کی آہوں اور سسکیوں اور لوگوں کے حق مارنے کے بعد امیر ہوتے ہیں، ایسے امیر کوئی نہیں ہوتا الا ماشاءاللہ جو نسلی جدی پشتی امیر ہو اور جس کو حلال کاروبار کے ذریعے اللہ تعالیٰ اتنا عطا فرما دے کہ وہ امیر ہو جائے، ورنہ عام روٹین میں ایسا نہیں ہوتا۔ عام روٹین میں جو امیر ہوا ہے وہ ہزاروں لاشوں کے اوپر سے گزر کے پیسہ وہ اس کا صحیح جائز حلال نہیں ہوتا۔ لیکن اللہ کہہ رہا ہے کہ اگر وزینتہا فتعالین امتعکن وسرحکن سراحا جمیلا، اگر دنیا کی چاہتی ہو، آرائش چاہتی ہو، مال چاہتی ہو تو ہم اچھی طرح تمہیں چھوڑ دے دیں گے، لیکن پھر یہ ہے مال ملنے کے بعد پھر میرے محبوب کی صحبت نہیں ملنے والی۔ پھر دنیا کا مال دو اور جاؤ۔ بھئی دنیا یا تو دل میں دنیا رہ سکتی ہے یا اللہ رسول رہ سکتا ہے، دونوں میں سے ایک چیز رہ سکتی ہے، دونوں کبھی اکٹھے نہیں ہو سکتے۔ رہ سکتے ہیں تو ایک چیز رہے گی۔ اسی لیے ہمیں رب کریم نے ارشاد فرمایا دعا کیا کرو ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ۔ یا اللہ مال دنیا بھی دینا تو اچھا والا دینا، حلال والا دینا، آسانی والا دینا، برکت والا دینا، یا اللہ آزمائش والا اور نحوست والا اور اپنی رحمت سے دور کرنے والا نہ دینا۔ پھر فرمایا وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسَنَاتِ مِنكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا۔ اور اگر تم اللہ اور اس کے رسول اور آخرت کا گھر چاہتی ہو تو بے شک اللہ تعالیٰ نے تمہاری نیکی والیوں کے لیے بڑا اجر تیار کر رکھا ہے۔ اور اگر میرے محبوب کی صحبت چاہیے تو پھر بابا تم جیسا کوئی نہیں۔ یا نساء النبی من یأتی منکن بفاحشۃ مبینہ یضاعف لها العذاب ضعفین وکان ذلک علی اللہ یسیرا۔ اے نبی کی بیویوں، جو تم میں سے سری حیا کے خلاف کوئی جرأت کرے تو اس پر اوروں سے دونا عذاب ہوگا، اور یہ اللہ کو آسان۔ بھئی یہ سارا کچھ ہونے کے بعد یہ بھی یاد رکھنا ہے، اپنی پاک دامنی بھی رکھنی ہے، اپنے دامن کو پاک بھی رکھنا ہے، اپنے آپ کو سنبھال کے بھی رکھنا ہے۔ اگر تم میں سے کوئی ایسا کام کرے گی تو ڈبل عذاب ہوگا۔ عام انسان کو غلطی پر جس کو علم نہیں اس کو غلطی پر ایک گناہ ملتا ہے، اگر وہی عالم کرے، وہ جانتا ہے، جانتے ہوئے وہ عمل کرے گا تو اس کو اللہ ڈبل گناہ دے گا۔ بھئی تو نے جان بوجھتے ہوئے یہ کیا۔ تو یہ جتنی بڑی عظمت اور جتنی بڑی وہ شخصیت ہوتی ہے اس کے اوپر آزمائش بھی اتنی بڑی ہوتی ہے۔ جو اللہ والوں کے لیے جائز نہیں ہوتا کہ وہ یہ عمل کریں، عام عوام کے لیے وہ نیکی ہوتی، عام عوام کے لیے وہ نیکی ہوتی۔ پھر اب یہ مضمون آگے شروع ہو رہا ہے وَمَن يَقْنُتْ مِنكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ وَأَعْتَدْنَا لَهَا۔ اور جو تم میں فرما بردار رہے اللہ اور اس کے رسول کی اور اچھا کام کرے تو ہم اسے اوروں سے دونا ثواب دیں گے،
اور ہم نے ان کے لیے عزت کی روزی تیار کر رکھی. اگر ان کو عذاب ڈبل ہے نا جی تو پھر ان کا اجر بھی ڈبل ہے. اللہ وحدہ لا شریک. عام بندے کا سونا غفلت ہے، ذکر سے محرومی ہے، عبادت سے محرومی ہے، لیکن عالم سو رہا ہے تو اللہ تعالیٰ کے فرشتے بھی، سمندر کی مچھلیاں بھی اس کے لیے دعا کر دیں. اس کا سونا بھی عبادت ہے. کیوں بھائی؟ اس کی فضیلت ہے. اگر وہ گناہ کرے گا تو ڈبل اس کو جو ہے اس کا گناہ ملے گا، اور اگر وہ عمل کرے گا تو اللہ اس کا ڈبل اس کو اجر عطا فرمائے. پھر فرمایا یا نساء النبی لستن کاحد من النساء ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض وقلن قولا معروفا. اے نبی کی بیویوں، تم اور عورتوں کی طرح نہیں ہو. اگر اللہ سے ڈرو تو بات میں ایسی نرمی کرو کہ دل کا روگی کچھ لالچ کرے، ہاں اچھی بات کہو. اللہ وحدہ لا شریک کے پیارے حبیب کی ازواج ساری امت کی مائیں ہیں. پھر بھی فرمایا پوری دنیا کی عورتیں ایک طرف، میرے محبوب کی ازواج ایک طرف. اور پھر گفتگو میں ایسی نرمی نہیں کرنی، ایسی نرمی نہ کرو. فلا تخضعن بالقول، بات میں ایسی نرمی نہ کرو کہ دل کا روگی کچھ لالچ کرے. ہاں جی، عورت جب بھی بولے، مرد سے بات کرے، غیر محرم سے بات کرے تو تگڑی آواز کے ساتھ، بالکل زوردار آواز کے ساتھ بات کرے. کوئی نرمی نہیں، کوئی لہجے کے اندر جو ہے نا جی وہ لوچ نہیں، کوئی آواز دھیمی نہیں، کرخت آواز اور بلند آواز سے، کڑاکے دار آواز میں بات کرے اسے، تاکہ جڑا بھی بندہ سنے ہو کہ اوے رن بڑی ڈاڈی ہے بھائی، اے بڑی بڑی دادی انہوں نال نہیں. ساری رات منڈے لگنے ہیلو کیا حال ہے، ٹھیک ہے، ساری رات لگے ہوتے ہیں. یہ بالکل اللہ کہتا نا نا، یہ دل دے روگی جڑے نا، دل دے روگی. وہ ساری منڈیاں دی تے پھر عادت ہی ہے نا جی، جتھے ویکھیا ڈل پے. وہ چنگڑی ہوئے، مسلنی ہوئے، وہ جوڑی بھی ہوئے، بس بڈھی ہونی چاہیے، بس عورت ہونی چاہیے. او اللہ معاف کرے. اللہ اکبر. اللہ میاں صاحب کہتے ہیں جس گھر آنا جانا ہوئے رکھیے پاک نگاہاں، خانے کعبے وانگو تگیے. ہے جی، یہ نہ ہو کہ جناب جی ہم اب دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، جس گھر میں لوگ جاتے ہیں، دوست جاتے ہیں، یار جاتے ہیں، نوجوان جاتے ہیں، اسی گھر کی خواتین پر ان کی نظریں ہوتی. اللہ کہتا ہے نہیں، ایسی بات نہیں. یہ ایک مسلمان بچے کا کردار نہیں، یہ مسلمان عورت کا کردار نہیں. پھر آگے یہ ان کی جو ہے نا پوری فضیلت بیان کی گئی. ان کو چاہیے کہ وہ گھر میں رہیں، نماز قائم کریں، زکوٰۃ دیں، اللہ کا حکم مانتی رہیں. پھر اللہ اچھا پھر بڑا یہاں پہ ایک بڑا مزیدار مضمون آیا. حضرت اسماء بنت عمیس جب اپنے شوہر حضرت جعفر بن ابی طالب کے ساتھ حبشہ سے واپس آئیں تو انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج سے مل کر نا پوچھا کیا، کیونکہ ظاہر بات ابھی قرآن نازل ہو رہا تھا، انہوں نے پوچھا کیا ہماری عورتوں کے بارے میں بھی کوئی اللہ تعالیٰ نے مقام اور فضیلت والی آیہ مبارکہ نازل کی ہے؟ تو انہوں نے کہا نہیں، عورتوں کے بارے میں تو کوئی نہیں آئی آیت، کوئی ایسے باب میں احکام نہیں آئے. تو انہوں نے کہا پھر ہم تو خسارے میں ہیں، ہم تو پھر برباد ہو گئی. ہمارے بارے میں تو اللہ نے قرآن میں ذکر ہی نہیں کیا. جب بھی ذکر ہوتا ہے مردوں کا ذکر ہوتا ہے، فضیلتوں کی بات آتی ہے تو مردوں کو ملتی ہے. میں قربان جاؤں یار، کیا ان کی وہ صدا تھی، کیا اخلاص تھا، اور کیا ان کا وہ دل سے اٹھنے والا ایک قرار تھا کہ اللہ وحدہ لا شریک نے اپنے پیارے محبوب پہ قرآن پاک نازل فرما دیا. فرمایا پیارے محبوب ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجهم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات. بے شک مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں، ایمان والے مرد اور ایمان والی عورتیں، فرما بردار مرد اور فرما بردار عورتیں، سچے مرد اور سچیاں عورتیں، صبر والے مرد اور صبر والی عورتیں، اور عاجزی کرنے والے عاجزی کرنے والیاں، خیرات کرنے والے خیرات کرنے والیاں، روزے رکھنے والے روزے رکھنے والیاں، اپنی پارسائی نگاہ رکھنے والے نگاہ رکھنے والیاں، اللہ کو بہت یاد کرنے والے یاد کرنے والیاں. ان سب کے لیے اللہ تعالیٰ نے بخشش اور بڑا ثواب تیار کر رکھا ہے. اللہ وحدہ لا شریک نے ان کا ذکر کیا قیامت تک کے لیے. جتنی بھی نیک عورتیں ہیں، پارسا عورتیں ہیں، ایمان والی ہیں، سچیاں ہیں،
اپنے دامن کی حفاظت کرنے والی ہیں، عاجزی کرنے والی ہیں، خیرات کرنے والی ہیں، نگاہوں کی حفاظت کرنے والی ہیں، وہ تمام کی تمام اللہ کو یاد کرنے والی، ان کا ذکر اب قرآن میں آ چکا ہے، قیامت تک کے لیے وہ عورتیں اس میں شامل ہو گئی۔ پھر اللہ وحدہ لا شریک نے یہ مضمون آگے کافی طویل چلتا جا رہا ہے، آگے شروع کیا جی ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، ہاں اللہ کے رسول ہیں سب نبیوں میں پچھلے، اور اللہ سب کچھ جانتا ہے۔ اب واقعہ یہ ہوا، حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے نکاح کیا حضرت زینب سے، ان کی آپس میں نہیں بنی، انہوں نے ان کو طلاق دے دی، اور اس کے بعد حضرت زینب یہ ام المؤمنین بن گئی، حضور کے نکاح میں آ گئی۔ حضرت زید کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منہ بولا بیٹا بنایا ہوا تھا۔ اب عرب کے اندر رواج یہ تھا کہ جس کو جو بیٹے کی زوجہ ہوتی ہے اس کو باپ نکاح میں نہیں لاتا۔ اب یہ پہلے حضرت زید کے نکاح میں تھی، پھر اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آ گئی۔ سارے عرب نے جناب باتیں کرنے شروع کر دی، دیکھو جی بیٹے کی بیوی کے ساتھ نکاح کر لیا، بیٹے کی بیوی کے ساتھ نکاح کر لیا۔ اللہ وحدہ لا شریک ہر بات برداشت کرتا ہے، لیکن جب اس کے محبوب پر کوئی بات آئے وہ برداشت نہیں کرتا۔ فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، کوئی اگر منہ سے کہہ دے کہ یہ مرد ہے، یہ میرا بیٹا ہے، تو کیا اس کا وہ حقیقی باپ بن جائے گا؟ وہ اس کا حقیقی باپ نہیں ہے بھائی، میرا نبی وہ کسی مرد کا باپ نہیں۔ حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے قاسم، عبداللہ، طیب، طاہر، آپ ابراہیم، یہ سارے جناب رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے بھی بچے تھے بلوغت سے پہلے پہلے فوت ہو گئے، کوئی بھی بالغ نہیں ہوا، کوئی بھی جوان نہیں ہوا۔ تو فرمایا کسی مرد کے تو وہ باپ ہی نہیں ہے، وہ زید کا باپ اور ہے، انہوں نے منہ بولا بیٹا بنا لیا، تو کوئی کہنے سے کو بیٹا ہو جاتا ہے؟ بھئی نسب الگ ہے، اس کا باپ الگ ہے، لہذا اس طرح کوئی نہیں بنتا۔ یہ پھر اللہ وحدہ، کیونکہ عرب کے اندر اس چیز کو بہت برا سمجھا جاتا تھا، وہی بیٹے کی بیوی کے ساتھ نکاح، اور جب بیٹا تو حقیقی تھا ہی تو پھر برا کس چیز کا ماننا۔ فرمایا میرے محبوب ایک تو کسی مرد کا باپ نہیں ہے، دوسرا اللہ کے رسول ہیں اور سب نبیوں کے خاتم، اور اللہ سب کچھ جانتا ہے۔ جو یہ بہانے بنا رہے ہیں جی میرے محبوب کی توہین کرنے کے لیے ان لوگوں نے بات کی ہوئی ہے، پھر آگے اللہ وحدہ لا شریک نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم الی طعام غیر ناظرین انہ ولکن اذا دعیتم فادخلوا فاذا طعمتم فانتشروا ولا مستأذنین، یہ حدیث اے ایمان والو نبی کے گھروں میں نہ حاضر ہو جب تک اذن نہ پاؤ، مثلا کھانے کے لیے بلائے جاؤ، نہ یوں کہ خود اس کے پکنے کی راہ تک ہو، ہاں جب بلائے جاؤ تو حاضر ہو، اور جب کھا چکو تو متفرق ہو جاؤ، یہ نہ کہ بیٹھے باتوں میں دل بہلاؤ۔ اب اس کا شان نزول یہ ہے کہ میرے آقا جی اعلیٰ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب حضرت زینب سے نکاح کیا نا، تو آقا جی نے ولیمے کی دعوت فرمائی۔ دعوت فرمانے کے بعد کچھ ٹولیاں، گھر چھوٹا تھا جناب کا، تو کچھ ٹولیاں آتی تھی، تھوڑے لوگ بیٹھتے تھے پھر چلے جاتے تھے، کھانا کھا کے چلے جاتے تھے، آتے تھے کھانا کھایا چلے گئے۔ دو افراد ایسے تھے جو بیٹھ گئے اور انہوں نے گفتگو کا سلسلہ شروع کر دیا۔ بعض بندوں کی عادت ہوتی ہے بیٹھ جاندے گپا ماری رکھ دین، ماری رکھ دین، ماری رکھ دین، وہ جان ہی نہیں چھڑ دے، وہ جان ہی نہیں چھوڑتے۔ او خدا کے بندے آؤ ملو، جو ضرورت ہے بات کر کے تو جاؤ۔ وہ بیٹھے باتیں کرتے رہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ یہ نہیں کہ آقا جی کہیں جاؤ یار تھوڑی مہربانی بڑا ٹائم ہو گیا، نہیں آقا جی نہیں پھر اب وہ باتیں کرتے رہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اٹھ کے باہر چلے گئے، اور آقا جی جب چلے گئے حضور تھوڑی دیر کے بعد آئے، وہ پھر بھی بیٹھے ہوئے تھے، وہ دوبارہ بیٹھے ہوئے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات بڑی بری لگی، حضور پھر اٹھ کے چلے گئے، دوبارہ آئے، پھر اٹھ کے حضور واپس تشریف لے گئے۔ اب کچھ دیر تو وہ دیکھتے رہے کہ حضور واپس نہیں آئے، تو پھر وہ جناب دوبارہ اٹھ کے چلے گئے۔ پھر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پردہ ڈال دیا کہ بھائی اللہ وحدہ لا شریک کو یہ بات بڑی ناپسند گزری، یہ کیا بات ہوئی، یہ بات تو ٹھیک نہیں ہے۔
میرے محبوب کو اتنی تکلیف دیتے ہو، خوف خدا کرو یار، اللہ علیہ، آؤ کھاؤ پیو جاؤ، یہ کیا جناب بیٹھے رہو، ہن کھانا پکے گا تو اسی کھا کے ہی جاواں گے، کھانے دے انتظار ہے تسی بیٹھے ہو، نہیں یار جاؤ یار ضرورت۔ پھر اللہ نے حکم دے دیا خبردار میرے محبوب کی اجازت کے بغیر ایک تو گھر نہیں آنا، اور پھر جب آ جاؤ تو پھر یہ نہ ہو کہ گفتگو میں تسے لمبی کر دیو، اور جب بھی میرے محبوب کی ازواج سے بات کرنے من وراء حجاب، پردے کے پیچھے سے تم نے بات کرنی، اس کے آگے سے نہیں۔ اور وما کان لکم ان تؤذوا رسول اللہ ولا ان تنکحوا ازواجہ من بعدہ ابدا، اور تمہیں نہیں پہنچتا کہ رسول اللہ کو ایذا دو، اور نہ یہ کہ ان کے بعد کبھی ان کی بیویوں سے نکاح کرو۔ یہ بات بھی واضح ہو گئی کہ حضور ہر دنیا کے مرد کے ساتھ، مرد کی بیوی کے ساتھ اس کے مرنے کے بعد یا اس کے طلاق دینے کے بعد شادی کی جا سکتی ہے۔ میرے آقا جی علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال کے بعد جتنی بھی آپ کے ازواج آپ کے نکاح میں تھی، کسی کے ساتھ نکاح جائز نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ مائیں ہیں ہماری، ایک بات۔ دوسری بات، قرآن کا یہ مقام بتا رہا ہے دنیا والوں تم مر جاؤ تو تمہاری عورتوں سے تمہارے رشتے ختم ہو گئے، 4 مہینے 10 دن کی عدت ہے، وہ پوری کرے عورت، پھر جس کے ساتھ چاہے وہ نکاح کر لے، بالکل جائز۔ لیکن میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کے ساتھ کسی کا نکاح جائز نہیں، وہ آج بھی حضور کے نکاح میں ہیں۔ میرے آقا جی نے فرمایا کل حسب و نسب ینتقع الا حسبی و نسبی، کائنات کے ہر بندے کا رشتہ نسبی ہو حسبی ہو وہ ختم ہو جاتا ہے، لیکن وہ رشتہ جو میرے ساتھ ہے نہ حسبی ختم ہوگا نہ نسبی ختم ہوگا۔ حضور کی غلامی کا رشتہ بھی برقرار رہے گا، حضور کے رشتہ داری کا رشتہ بھی برقرار۔ خیر، البتہ انتہائی اہم ترین مضامین تھے، بس میں یہ آج یہاں پر ہی اس بات کا اختتام کرتا ہوں۔ اے ایمان والو، ان جیسے نہ ہو جانا جنہوں نے موسیٰ کو ستایا، تو اللہ تعالیٰ نے اسے بری فرما دیا اس بات سے جو انہوں نے کہی، اور موسیٰ یہاں آبرو والا ہے، اللہ کے یہاں آبرو والا ہے۔ حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے نبی تھے، اللہ کا نبی حیا والا ہوتا، بے حیا بے شرم اللہ کا نبی کبھی نہیں ہوتا، حیا والا شرم والا۔ اس قوم کا طریقہ کار یہ تھا کہ وہ حمام کے اندر کٹھی نہ آتی تھی۔ آج کل ساری قوم ہے سوئمنگ پول تے جاندی اور کچھے پاک کے تے نہ رہی ہوندی، بالکل حرام ہے، بالکل حرام ہے۔ اسلام کے اندر اس کا کوئی تصور نہیں۔ یہ سب جتنے بھی جا رہے ہیں وہ سب گناہ گار ہو۔ وہ قوم کٹھی نہ آتی تھی، اللہ کے نبی سے موسیٰ علیہ السلام سے کہتی تھی کہ بھائی دیکھو جی یہ ہمارے ساتھ نہاتا نہیں، ہاں جی اس کا لگتا ہے کوئی نہ کوئی اس کو برس کی بیماری ہے، معاذ اللہ کوڑ کی بیماری ہے، ہاں جی اگر یہ خوبصورت ہوتا تو یہ ایسے تو نہ ہوتا نا، ہمارے ساتھ نہا لیتا۔ ان کو کیا پتا تھا اللہ کا نبی حیا والا ہوتا ہے۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی دریا کے کنارے گئے، آپ نے پتھر پر اپنے کپڑے اتار کے رکھے اور آپ نہانا شروع کر دیے۔ اب اللہ کی ذات تو چاہتی تھی نا کہ جو میرے محبوب پر میرے نبی پر الزام لگایا گیا اس کو صاف کروں۔ اللہ نے حکم دیا پتھر کو، لے بھائی موسیٰ علیہ السلام دے کپڑے لے کے ناس سے، وہ کپڑے وہ پتھر اور جناب چوک کے کپڑے لے کے ناس میں موسیٰ علیہ السلام پیچھے، او بدبختہ او میرے کپڑے دے، او میرے کپڑے۔ جب وہ سامنے آئے دنیا نے دیکھا کہ یہ اللہ کا نبی تو اتنا خوبصورت ہے، اس کے جسم میں تو کوئی ایسا عیب نہیں، تو اللہ یہ اس بات کو اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے کہ وہ جو الزام لگایا تھا نا میرے نبی پر، وہ الزام ہم نے دور کر دیا۔ تو یہ کوئی نہ سمجھے کہ جناب اللہ کے نبی جو ہے نا جو انہوں نے ایسی حرکت کی تھی، نہیں، اللہ تعالیٰ کی حکمت یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ کے نبی پر جو الزام لگائے گئے ہیں اللہ تعالیٰ ان الزامات کو دور کرے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے عمل کی توفیق عطا